اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ سورہ طٰہٰ آیات 108 سے 111۔ پچھلی آیات میں قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس دن اس زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، یتبعون، سب پیچھے چل رہے ہوں گے، الداعیہ، پکارنے والے کے، لا عوج لہ، کوئی کج روی اختیار نہیں کرے گا، کوئی اس سے ہٹ کر نہیں چلے گا۔ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ آج لوگ ان کی بات مانیں، یہ داعی الی الحق ہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی اعراض کر رہی ہے، منہ پھیر رہی ہے۔ لیکن روز قیامت جب انہیں اٹھایا جائے گا اور بلایا جائے گا تو سب کے سب سیدھے کے سیدھے ہی چل رہے ہوں گے جہاں سے انہیں بلایا جا رہا ہوگا۔ وخشعت الاصوات، اور آوازیں پست ہو چکی ہوں گی، للرحمن، رحمان کے لیے، رحمان کے آگے، فلا تسمعوا، پس تم نہیں سنو گے، الا ہمسا، سوائے کانا پوسی کے۔ ہمس کے معنی باریک اور پست آواز کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ آج ہمارے داعی کی بات نہیں سن رہے، صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے، یہ کج ہو کر چل رہے ہیں، اس کی مخالفت میں گلے پھاڑ رہے ہیں۔ لیکن اس دن کا داعی جب پکارے گا تو سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ ذرا بھی اس سے انحراف کر سکے۔ اللہ رحمان کی ہیبت کے آگے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، کسی کے حلق سے بھی آواز نہیں نکلے گی، جو بھی بات کرے گا انتہائی سرگوشی کے عالم میں کرے گا۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعہ، نہیں فائدہ دے گی شفاعت، الا، مگر، من اذن لہ الرحمن، جسے اجازت دے دے رحمان، ورضی، اور پسند کرے، لہو قولا، اس کے لیے بات کو۔ یاد رہے کہ عربوں نے شفاعت کا ایک عجیب نظریہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے بیت اللہ میں 360 مورتیاں اور مجسمے نیک اور صالحین لوگوں کے بنا رکھے تھے، اور عقیدہ یہ بنا رکھا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی شفاعت کر سکتا ہے، اور نہ کسی ایسے شخص کے بارے میں شفاعت کی جا سکتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پسند نہ کریں۔ ہاں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے اس کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ تو شفاعت کے دو اصول بیان کر دیے گئے، ایک تو یہ کہ جن کو اجازت دی جائے گی، اور دوسرا جن کے لیے دی جائے گی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو ساری کی ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ جو یہ لوگ ماضی میں دنیا میں کر آئے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے۔ ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بہ، علم، اس کا علم کے لحاظ سے۔ تو علم کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ساری باتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ اس کا علم اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے۔ یہ بھی شفاعت کا ایک پہلو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہم شفاعت اس صورت میں کرتے ہیں کہ جس سے سفارش کی جانی ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتا، تو سفارش کرنے والا یا تو اس کی اپنی صفات بیان کر دیتا ہے، یا پھر اپنے تعلق کی وجہ سے اس کی سفارش چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خوب علم رکھنے والے ہیں، کسی کا سفارش کرنا بھی اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کرے گا۔ وعنت الوجوہ، اور جھکے ہوئے ہوں گے چہرے، وجہ کی جمع وجوہ،
للحی القیوم، اس اللہ کے لیے جو حی ہے، زندہ ہے، القیوم اور قائم کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے یہ عقیدہ بھی بنا رکھا تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اور کائنات ان مورتیوں، مجسموں اور ان نیک صالحین لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے کہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ اب سارے کے سارے اختیارات بھی انہی کے پاس ہیں، کائنات کو چلا بھی یہی رہے ہیں۔ اس لیے جس طرح کی حاجت انہیں ہوتی، اسی طرح کے بت کے پاس جا کر یہ اپنی حاجت پیش کرتے۔ کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی مشکلیں ٹالنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قیوم ہے، ہر چیز کے نظام کو سنبھالا ہوا بھی اسی نے ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ باطل ہے کہ ان کے مزعومہ شرکا ہی اصل میں سفارشی ہوں گے۔ جس طرح یہ عقیدہ مسلمانوں کے گروہ میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی اور بنانے کے بعد سارا نظام اس کا کتب، ابدال اور مختلف ہستیوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہی سارا نظام چلا رہے ہیں اور سارے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس بات کی نفی کر دی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے کے سارے معاملات اللہ کے علم میں ہیں، وہی اسے چلا رہا ہے، وہی قیوم ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَقَدْ خَابَ، اور تحقیق ناکام ہوا، من حمل ظلم، جس نے بھی ظلم کو اٹھایا، یعنی جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ یاد رہے قرآن مجید میں عمومی طور پر ظلم کا لفظ شرک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں کہا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اصحاب رسول نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے ہر انسان نے کچھ نہ کچھ اپنے اوپر ظلم کیا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ سورہ طٰہٰ آیات 112 سے 114۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور من یعمل جو عمل کرے گا، من الصالحات نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان لانے والا ہو۔ عام طور پر قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی مشروط کر دیا جاتا ہے، یہاں عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے انہی کے عمل صالح فائدہ دیں گے۔ اب کوئی شخص اچھے عمل تو کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام تو کرتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتا، تو پھر ایسے شخص کو آخرت میں صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو عمل صالح کرے گا اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلم، تو پس وہ نہیں ڈرے گا حق تلفی سے، ولا ہضم، اور نہ ہی زیادتی سے۔ ظلم کے معنی حق تلفی کے ہیں۔ ہضم کسی چیز کو ہضم کر جانا، غصب کر لینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جو حق آپ پر عائد ہوتا ہے آپ اس کو دبا بیٹھتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور آپ کسی سے زیادتی کر کے اس کے حق کو چھیننے کی کوشش کریں، یہ ہضم ہے۔ تو اوپر کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ نامراد ہوا، یہ اس کے مقابل فرمایا کہ جو اعمال صالحہ کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو وہ اپنے اعمال کا بھرپور صلہ پائے گا، نہ اسے کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی تعدی کا۔ وہ مومن ان سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ توحید پر قائم ہو، اگر اس میں شرک کی آلودگی آ جائے تو پھر اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ،
اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے قرآنً قرآن مجید کو عربیًا عربی زبان میں۔ تو یہ الفاظ قرآن عربیًا بطور احسان ہے خاص طور پر عرب لوگوں پر، اور اتمام حجت بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا، ایسی زبان کہ جس کی وسعت کے لحاظ سے کوئی ثانی نہیں ہے۔ وصرفنا اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں فیہ اس میں من الوعید وعید کو کوئی بھی بات سمجھانی ہے اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں دے کر اس کو بار بار مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ وعید کا ذکر ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو انسان ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو باز رکھ لیا، وہی انسان کامیاب ہوا۔ لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا او یحدث یا پیدا ہو جائے لہم ان کے لیے ذکرا کوئی سوجھ بوجھ۔ اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خدا ترسی پیدا ہو جائے، اور اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر لے۔ تو یہ جو یاد دہانی ہے، جو اس سے فیض پا گئے یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان سے اعراض کیا پھر ان کے لیے دنیا و آخرت میں خسارہ ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، فتعال پس بہت برتر ہے، بہت بلند ہے، اللہ تعالی، الملک الحق جو حقیقی بادشاہ ہے، ساری کی ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ تعالی ہے، ہر چیز اسی کی ملک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ اور آپ جلدی نہ کریں بالقرآن قرآن کے لیے، من قبل اس سے پہلے کہ ان یقضا کہ پوری کر دی جائے الیک آپ پر وحیہ اس کی وحی۔ تو پس آپ قرآن کے لیے اپنی طرف سے اس وحی کے پورے کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کریں۔ یاد رہے کہ مخالفین کی تمام تر مخالفتوں اور ان کے تمام اعتراضات کے جوابات اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے دیا کرتے تھے، تو آپ وحی کے اترنے کے لیے بے چین رہتے، بے قرار رہتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ کو پریشانی لاحق ہوتی تو وحی کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی ملتی، یہی پھر الجھنوں اور پریشانیوں میں آپ کے تسلی کا ذریعہ بنتی، اور مخالفین جو نت نئے مطالبات اور اعتراضات روز بروز پیش کرتے، ان کے فیصلہ کن جواب بھی قرآن کے ذریعے سے دیا جاتا، تو آپ کو اس بات کا انتظار رہتا کہ وحی کب نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، وہ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق ہی نازل فرماتی ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے۔ بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ وقل اور کہیے ربی اے میرے رب، زدنی بڑھا دے مجھے علم میں، یعنی اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کے لیے یہ بہترین دعا ہے، رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔